وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. دائس پر تشریف فرما عالی وقار علماء دین اور اس پنڈال میں موجود سامعین اور سامعات، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جس موضوع پر مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق ہم مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے ہے، سماجی زندگی سے ہے. جو ایک سماج اور ایک معاشرے میں رہ کر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس سے اس گفتگو کا انشاءاللہ تعلق ہوگا. اور چونکہ بہت سی خواتین ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین اس مجمع کے اندر موجود ہیں جیسا کہ معلوم ہوا، تو انشاءاللہ کچھ گزارشات اور کچھ باتیں ایسی ضرور پیش کی جائیں گی جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی مفید ہوں اور کارگر ثابت ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے انسان 3 درجن کے قریب بچیاں تکمیل کر کے علوم اسلامیہ سے فارغ ہو رہی ہیں. یہ ایک متبرک موقع ہے اور ایک قیمتی موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ادارے کو ایسی مقبولیت عطا کی ہے. یہ یقیناً یہاں کے ذمہ داران کے اخلاص کی برکت ہے، ان کی محنت، ان کی توجہ اور ان کی لگن کا ثمرہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے بچیاں فارغ ہو کر سند فراغت حاصل کر رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ اس کے بعد عملی میدان میں آئیں گی اور پھر اصلاح و تربیت کا کام اور اصلاح و تربیت کا کارواں جو ان کے کاندھوں پر جو ذمہ داری آئی ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گی اور اس طرح سے اسلام اور اہل اسلام کے درمیان اصلاحات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوگا. اور اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ یقیناً جو بچیاں علم کے حصول کے لیے کسی ادارے کے اندر پڑھتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے سند فراغت حاصل کرتی ہیں، جب وہ میدان عمل میں آتی ہیں تو یقیناً ان کے ذریعے سے بڑی بڑی اصلاحات معاشرے اور سماج کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کا بڑا فیض اور اس کا بڑا فائدہ سامنے آ رہا ہے. سامعین گرامی، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی مرد یا کسی عورت کے لیے اس بات کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اگر کسی چیز کا حکم دیں تو پھر بھی وہ اس کے اندر اپنا اختیار باقی رکھیں، اس میں کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں حکم دے دیا اب تم اس پر عمل کرو گے، اس میں چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی اپنی مرضی اس کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بھی ہے، وہ کھلا کھلا گمراہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو
نازل ہوئی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جو کہ غلام تھے، ان کو خرید لیا اور خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب رہنے لگے تو لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر بھی لے پالک ہوتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں کسی کو، منہ بولی بیٹی بنا لیتے ہیں کسی کو۔ اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی مکے میں کہ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر جب بلوغ کو پہنچی، بالغ ہوئے، تو شادی کی فکر کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا تھا، وہ تو غلام تھے، تو شادی کی ذمہ داری بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے ان کا پیغام بھیجا، جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کو پہلے قبول کر لیا، اس لیے کہ انہیں اس بات کا مغالطہ ہوا کہ یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں مغالطہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے نکاح کرنے کے لیے مجھے پیغام بھجوایا ہے، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ نکاح کا پیغام میرے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کہنوا کے بھیجا کہ میں چونکہ آپ کی پھوپھیزاد بہن بھی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی آزاد کردہ غلام سے نکاح کروں، اس لیے مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نکاح کا پیغام منظور نہیں ہے، ہم اس رشتے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر کہیں آ جائے کسی معاملے میں تو آپ تم چوہ چرا نہیں کر سکتے، بلکہ تم کو اس کو مان لینا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ آیت کریمہ پہنچی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہنوا کر کے بھیج دیا کہ اللہ کے نبی مجھے نکاح کا پیغام منظور ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام منظور ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ نکاح ہو گیا، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ دن حالات ٹھیک رہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہ دو، ایسے ہی رہو۔ پھر دوبارہ مشورہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہ دو، نکاح کے رشتے کو باقی رکھو۔ لیکن معاملات کچھ اس طرح کے رہے ہوں گے اس زمانے میں، ان کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، ہر چیز تفصیل سے ذکر نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدت گزرنے کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو ماننے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کو، کتنا بڑا ان کو بدلہ عطا فرمایا کہ وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ گئی اور قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں ان کا شمار ہو رہا. امہات المومنین میں شمار ہوتا ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا. جیسے اماں عائشہ ہیں، اماں خدیجہ ہیں، اسی طرح سے زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا وہ بھی امہات المومنین میں ہیں. یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو ملا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے بدلے میں. میرے بزرگوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں نوازتے ہیں. اور یہ فرما دیا گیا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا کھلا گمراہ ہے. اب اس کی گمراہی میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ گمراہ ہے. اب یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے بچوں کو گود لینے کا. بچے گود لے لیتے ہیں، عام طور سے رواج ہے. شوہر کا بھتیجا لے لیا، بیوی کا بھتیجا لے لیا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کو لے لیا. اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں تصور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا حکم سگے بیٹے جیسا ہوتا ہے. جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا حکم بھی سگے بیٹے جیسا ہوتا ہے. لیکن اسلام کے اندر سگے بیٹے کی بیوی سے، جو سگا بیٹا ہے اپنا، اس کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے سسر کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. چاہے بیٹا طلاق دے دے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اب بہو سے سسر کا رشتہ قیامت تک کے لیے حرمت کا ہے. سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ حرمت ہے، یہ حکم ہے شریعت کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے اسی لیے نکاح فرمایا تھا تاکہ اہل عرب کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹا ہونے سے وہ سگے بیٹے جیسا نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی مطلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے. اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جو سسر کہلانے والا ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو ایک مسئلہ تھا متبنہ اور منہ بولے بیٹے کے تعلق سے درمیان میں نے اس کو عرض کر دیا ہے. تو میرے بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہم تابع ہیں. ہم پابند کیے گئے کہ ہم ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں ہم پابند ہیں. نماز کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، ہمیں پابند کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب ہم پابند ہیں کہ نمازیں جیسے ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق ہی ہم نماز پڑھیں گے. کوئی آدمی نماز کے معاملات میں اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے. کوئی آدمی کہے بھئی آج تو فجر کی نماز میں بڑا دل لگ رہا تھا اور کوئی تھا بھی نہیں، سکون ہے، گھر میں بھی کوئی کام نہیں تھا، چلو آج فجر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. آج فجر کی 4 رکعت فرض ہو جائے کیونکہ دل لگ رہا ہے خوب اور گھر بھی کوئی کام نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے، چلو 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو کسی اناڑی آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 پڑھائی گئی ہے تو وہ کہے گا کہ نماز ہوئی نہیں، نماز ہوئی نہیں. اس لیے کہ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہیں. کوئی 4 پڑھا دے تو نہیں مانی جائیں گی، کوئی 3 پڑھا دے تو نہیں مانی جائیں گی. عصر کی نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی سوچے چلو 4 کی بجائے جلدی سے 2 پڑھ لیتا ہوں تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور میرے دل میں کوئی نماز بھی باقی نہ رہے. تو کیا 2 رکعت پڑھنے میں فرض ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی شناخت اور ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہر چیز میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں کہ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. تو اسی طرح سے جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، جو ہماری خانگی زندگی ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا
اور ہم پابند کیے گئے کہ ہم اپنے معاملات کو اس طرح سے انجام دیں گے جیسے ہمیں تعلیم اسلام کے اندر دی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی تھی ابتدا میں، اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ایک اہم جز سے ہے جسے ہم نکاح کے معاملات کہتے ہیں۔ نکاح کے معاملات یعنی ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے، ایک سے زیادہ بھی نکاح کیے اور ایک بھی نکاح کیا، اس لیے کہ تمام انبیاء کی سنت ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب نکاح کے تعلق سے ہمیں بہت سی تعلیمات دی گئی، بہت سی ہدایات دی گئی جو ہم مسلمانوں کو خوب اچھی طور پر سمجھ لینی چاہیے اور ان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دین کا اہم شعبہ ہے، اس میں ہمیں کیسے آزاد چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی ہم پابند کیے گئے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں اور اپنائیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کو جائز نہیں سمجھتا جب تک کہ ان کے درمیان نکاح نہ ہو جائے۔ مسلمانوں میں تو نکاح ہے، لیکن غیر مسلموں میں کسی کے ہاں پھیرے پھیرے جاتے ہیں، کسی کے ہاں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، منگل سوتر ڈال دیا، کچھ اشلوک وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اگنی کے پھیرے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کچھ کتاب سے کچھ ان کے منتر اور کچھ آیتیں ہیں ان کی کتابوں کی، وہ پڑھی جاتی ہیں، کچھ الفاظ بھی ایک دوسرے سے کہے جاتے ہیں۔ اس طرح سے نکاح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بالغ مرد، کوئی بالغ عورت اگر ایک ساتھ رہنا شروع کر دے، کوئی بھی اچھا سماج اور اچھا معاشرہ مرد اور عورت کے اس رشتے کو جائز نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اسی لیے اسلام کے اندر نکاح کو رکھا گیا ہے۔ اب نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو، خرچ جس میں کم سے کم ہوگا، وہ نکاح اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اس نکاح کی اہمیت زیادہ ہوگی جس نکاح کے اوپر خرچہ کم سے کم ہوگا۔ تو کیا تعلیم دی گئی اسلام کے اندر؟ دو باتیں بتائی گئی، ایک چیز ہے ایجاب و قبول اور دوسری چیز ہے دو گواہوں کا نکاح کے اندر ہونا۔ ایجاب و قبول تو وہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب اجازت لینے کے لیے گواہوں کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی لڑکی سے اجازت لے کر کے آ جاؤ، اس کو مہر بتا دینا، لڑکے کا نام بتا دینا، تعارف کرا دینا، اور اگر وہ اجازت دے تو آ کر کے ہمیں بتا دینا کہ ہاں فلاں ابن فلاں سے نکاح کرنے کی اس نے اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ دو گواہ اور وکیل وہاں پر جاتے ہیں، لڑکی سے اجازت لیتے ہیں، پھر وہ قاضی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے جو کہ سنت ہے۔ اس خطبے کے بعد قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ فلانا بنت فلاں کا نکاح تم سے اتنے مہر پر کیا گیا، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ قبول ہے، تو وہ نکاح معتبر مانا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایجاب و قبول دو بالغ مردوں کی موجودگی میں ہوا ہو، دو بالغ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں نکاح کے وقت، تبھی یہ نکاح معتبر ہے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے دونوں نے اور اللہ میاں کو ہم نے گواہ بنا لیا تھا، تو کیا نکاح مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ میاں کی گواہی تو بہت بڑی ہے، انسانوں کی تو کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ میاں کی گواہی میں کیا ہوا نکاح بھی چوری ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ نکاح کا طریقہ خود اللہ میاں نے بتایا ہے کہ دو بالغ مردوں کی جو مسلمان ہو، سمجھدار بھی ہو، ان کی موجودگی میں اگر نکاح کیا جائے گا تو نکاح کا اعتبار ہوگا، ورنہ اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک تیسری چیز نکاح کے اندر جو رکھی گئی جو واجب ہے وہ مہر ہے۔ مہر اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ مہر کیا چیز ہوتی ہے؟
اس کو بھی سمجھنا چاہیے. مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے جو شوہر کے ذمہ رکھا ہے شریعت نے کہ وہ لڑکی اپنا گھر بار، اپنی تمام چیزیں، اپنے والدین، اعزا و اقربا، پورا خاندان سب کچھ چھوڑ کر تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، تمہارے پاس اب آ گئی ہے، تو تم اس کی دلجوئی کے لیے اس کو کچھ مہر، کچھ رقم، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی بھی چیز اس کو ادا کرو پہلی ملاقات کرنے سے پہلے. جب تک تمہارے دونوں کے درمیان پہلی ملاقات ہو اس سے پہلے مہر دے دیا کرو اپنی بیوی کو. تو مہر رکھا گیا کس طرح سے رکھا گیا؟ مرد کی حیثیت کے مطابق اور عورت کی حیثیت کے مطابق. اب ہوتا کیا ہے، مہر کا جب نمبر آتا ہے نکاح کی مجلس میں تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ بھئی 1 لاکھ باندھ دو، 2.5 لاکھ باندھ دو، 21,000 باندھ دو. کچھ لوگ کم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 5100 روپے باندھ دو. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اس طرح کے عام طور سے ہمارے یہاں نکاح کی مجلس میں باتیں آتی ہیں. جبکہ مہر جو طے کرنا ہے وہ لڑکے کو طے کرنا ہے کیونکہ اس کو دینا ہے، اور لڑکی کی رضامندی لینی ہے کیونکہ اس کو لینا ہے مہر. تو یہ تو لڑکا اور لڑکی کے طے کرنے کی چیز ہے، میاں بیوی کے طے کرنے کی چیز ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں گھر کے بڑے طے کر لیتے ہیں کہ گھر کے بڑوں نے طے کر لیا یہ بچی ایسی ہے، اس سے خاندان کی دوسری لڑکیوں کا مہر اس طرح کا ہے، تو وہی مہر ان کا متعین کر دیا جاتا ہے اور گھر کے بڑے لوگ آپس میں خود اس کو طے کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی شکل ہے، یہ بھی ایک بہترین شکل ہے کہ نکاح کی مجلس سے پہلے مہر طے کر لیا جائے تاکہ مجلس میں بیٹھ کر کے جھنجٹ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو. یہ ضروری چیز ہے. اسی طرح سے بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مہر تو کوئی معاف کرانے کی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ چاہے جتنا باندھ دو، کیونکہ تصور یہ ہے کہ دینا تو ہے نہیں، وہ تو معاف کرا لینا ہے. بعض نوجوان فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہ شادی ہو گئی ہے مفتی صاحب اور وہ مہر کس طرح سے معاف کرانا ہے، مہر معاف کرنے کا کیا طریقہ ہے. بعض لوگوں کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں تو اس وقت معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بیوی کا انتقال ہو گیا اور مہر تو میں نے دے نہیں رکھا تھا اور نہ مہر میں نے معاف کروایا. تو ہمارے معاشرے کے اندر مہر کے تعلق سے بات بہت غلط مشہور ہے کہ مہر کوئی معاف کرانے کی چیز ہے. مہر معاف کرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بیوی کا حق ہے جو پہلی ملاقات سے پہلے شوہر اس کو ادا کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، صحیح چیز کا علم نہیں ہوتا. اگر انہی کو صحیح مسئلہ معلوم ہو تو وہ اس کا جو ہے وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اپنا مہر نکلوا لیا کریں. لیکن مسئلہ نہ خواتین کو پتا ہے، نہ مردوں کو پتا ہے، نہ مہر دیا جاتا ہے نہ مہر لیا جاتا ہے. مہر کے سلسلے میں علماء نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں. ہم لوگ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے اندر اتنے باریک باریک مسائل آتے ہیں، ایسی باریک باریک شکیں آتی ہیں مہر کے مسئلے کے اندر کہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ جائے آدمی کہ ان فقہا کو آخر کیا ضرورت تھی، اتنے باریک مسائل لکھے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک جملے میں مہر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ چاہے جتنا باندھو دینا تو ہے ہی نہیں، چاہے جتنا باندھو دینا تو ہے نہیں. تصور ہی ختم ہے مہر کا ہمارے معاشرے کے اندر سے. اور عورتوں میں بھی عجیب بات ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو مہر ادا کر دے تو آپ سے 10-20 سال پرانی بات بتاؤں کہ عورتوں میں باقاعدہ چرچے ہوا کرتے تھے کہ آخر پتہ نہیں کیا بات ہے مہر دے دیا اس نے ابھی سے، پتہ نہیں کیا بات ہے مہر کیوں دے دیے، اس نے تو مہر ابھی دے دیے. عورتوں میں چرچا ہوا کرتا تھا اس طرح کی باتوں کا، کیونکہ مہر کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یا تو انتقال سے پہلے پہلے معاف کروا لینا ہے، بیوی کے مرنے سے پہلے پہلے یا تو معاف کروا لینا ہے یا موقع ہوا تو دے دیا ورنہ تو کوئی بات نہیں. یہ تصور عام طور سے مہر کے بارے میں بنا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور نکاح کے وقت اس نے طے کیا تھا کہ مہر پہلی ملاقات پر دوں گا، تو جب تک شوہر مہر ادا نہ کرے بیوی چاہے تو کمرے کے اندر بڑھنے نہ دے اسے اپنے کہ باہر رہو، یہ کمرہ میری سسرال والوں نے میرے لیے تیار کیا ہے،
جب مہر کی رقم ہو جائے گی تو یہاں کمرے کے اندر آ جانا، ورنہ وہیں سو اپنے امی ابو کے پاس، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے کمرے میں، کیونکہ یہ حق ہے بیوی کا جو پہلی ملاقات پر اس کو دیا جانا چاہیے۔ لیکن جب کسی مسئلے کی صورت بگڑ جاتی ہے، اس کی حقیقت گم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کی چیزیں پھر نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اس مسئلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ مہر معاف کرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مہر بیوی کا حق ہے جو پہلی ملاقات پر اس کو دیا جانا چاہیے۔ اگر یہ طے کیا تھا نکاح کرتے وقت کہ بعد میں مہر دیں گے، مہر بعد میں دیں گے، تو زندگی میں جب بھی بیوی مطالبہ کرے گی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مہر ادا کرے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں مہر کے مسئلے میں بیداری لائیں، اور نوجوان خاص طور سے اس بات کا تہیہ کریں اور عزم کریں کہ شادی بیاہ کے معاملات میں جب ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا انتظامات کرتے ہیں، تو مہر بھی مناسب بندھوائیں، اور اتنا مہر بندھوائیں جو مہر بآسانی اپنی بیوی کو ہم دے سکیں، جتنا مہر بآسانی بیوی کو دے سکیں اتنا مہر بندھوائیں۔ اگر مہر دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، مہر دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن دینا پڑے گا، قیامت کے دن مہر دینا پڑے گا بیوی کو۔ جس طرح سے مجھ سے کسی نے 100 روپے لے لیے اور وہ دنیا میں نہیں دیے تو آخرت میں دے گا، اسی طرح سے نکاح کے رجسٹر میں جتنا مہر لکھوا رکھا ہے، اگر وہ مہر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ اور آخرت میں میرے بزرگوں کرنسی تو چلے گی نہیں، روپیہ، ڈالر، ریال یہ تو چلے گا نہیں، وہاں تو اعمال چلیں گے۔ تو نیکیاں بیویوں کو دے دی جائیں گی، شوہروں کی نیکیاں بیویوں کو دے دی جائیں گی، اس مہر کے بدلے میں جو مہر شوہر نے زندگی میں اپنی بیوی کا نہیں ادا کیا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے مہر ادا نہیں کیے ہیں وہ اپنے مہر کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہوں۔ اور اب تو مہر مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے جب سے چاندی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں۔ ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں چاندی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مہر فاطمی جو 60-65-70 ہزار روپے یا 90-92 ہزار روپے ہو رہا تھا، وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب پہنچ گیا ہے چند مہینوں کے اندر اندر۔ تو جنہوں نے مہر فاطمی بندھوا رکھے تھے وہ اپنا جائزہ لیں، وہ اس وقت تقریباً 4 لاکھ روپے کے مقروض ہیں اپنی بیویوں کے، جنہوں نے مہر فاطمی بندھوا رکھے ہیں اور مہر ابھی تک انہوں نے نہیں دیے ہیں، ان کی بیویوں کا قرضہ ہے ان کے دل میں، یا تو اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو بھی ہم اچھے سے سمجھیں، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ مہر معاف نہ کروائیے اپنی بیویوں سے، بلکہ ان کی دلجوئی کیجئے مہر ادا کر کے، ان کو مہر دیجئے، ان کے مہر ادا کیجئے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، جس شادی پر جتنا زیادہ خرچ ہوگا وہ شادی اتنی اچھی مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی فلاں گاؤں کے حاجی صاحب نے ان والے حاجی جی کا ریکارڈ توڑ دیا، فلاں حاجی جی نے فلاں حاجی جی کا ریکارڈ توڑ دیا، انہوں نے ایسا ریکارڈ بنا دیا ہے کہ شادی میں کوئی اتنا خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس شادی میں خرچ کم سے کم ہوگا اس شادی میں زیادہ برکت ہوگی۔ ہم نے اس کو الٹا کر لیا، جس شادی پر جتنا زیادہ خرچ کریں گے وہ شادی اتنی بڑھیا ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کا پہلو ہے۔ بچیوں کے رشتے تلاش کرنے کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا آسان نسخہ بتایا، ایسا آسان نسخہ بتایا تھا کہ اگر امت اس پر عمل کرتی تو معاشرے کے اندر نہ جانے کتنی کمیاں، خرابیاں اور بگاڑ ایسے ہیں جن کا تصور بھی ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہوا کرتا۔
لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنایا نہیں، اس لیے بہت سی خرافات کے اندر ہم گم ہو گئے ہیں۔ رشتے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ جب نکاح کے لیے اپنے بچے یا بچی کے رشتے کے لیے جاؤ، اس کے فکر کرو، تو اس بات پر دھیان رکھو کہ عام طور سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ حسن جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، مال و دولت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، حسب نسب اور خاندان کی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ لیکن تم اس لڑکے اور اس لڑکی کو چنو جس کے اندر دینداری زیادہ ہے، جس کے اندر دینداری زیادہ ہے۔ دینداری کو معیار بناؤ، دینداری کو بنیاد بناؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیسا پیارا نسخہ بتا دیا گیا، نہ مال و زر دیکھنا ہے، نہ حسن و جمال دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جس گھر میں بچی دیندار ہے اس گھر میں رشتہ کریں گے، جو بچہ دیندار ہے اس بچے سے رشتہ کریں گے۔ آسان سا نسخہ ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، مال و دولت بھی دیکھتے ہیں، ان کا خاندان اگلا پچھلا سب کچھ دیکھتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تعلیم بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں دیکھتے تو وہ دینداری ہے۔ اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات عرض کروں میرے بزرگوں کہ دینداری کی بنیاد پر رشتے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ لے کر لڑکی کے گھر گئے اور جا کر کے دیکھا کہ بچی نقاب کے اندر ہے، حجاب میں ہے، باحیا ہے، دیندار ہے، اس کے بارے میں معلومات تھی تو پتہ چلا کہ بچی کا دینی رجحان ہے، تو عورتیں انہی کے گھر میں انہی کے منہ پر کہہ کر کے آتی ہیں کہ بہن معاف کرنا، ہمارا بچہ ذرا ماڈرن ہے، ہمارا گھر کا ماحول ذرا کھلا ہوا سا ہے، آپ کی بچی ہمارے گھر میں سیٹ نہیں ہو پائے گی، ہم تو معذرت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بچی کا نصیب اچھا کرے، یہ بچی دیندار ہے، ہمارے گھر میں نہیں چل پائے گی۔ دینداری کی بنیاد پر رشتے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان داڑھیاں اس لیے نہیں رکھتے کہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا، گھر والے کہتے ہیں چلے بعد میں رکھ لینا داڑھی، جب شادی ہو جائے گی تب رکھ لینا، اس لیے کہ معیار یہ ہے کہ اگر لڑکے نے داڑھی رکھ لی ہے تو کہتے ہیں اتنی تھوڑی سی عمر میں چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ تو میرے بزرگوں یہ بتاؤ، جب ہم دینداری کی بنیاد پر بیٹیوں کو ریجیکٹ کریں گے، جب داڑھی کی بنیاد پر بیٹوں کو ریجیکٹ کریں گے، تو بچیاں دینداری کیوں اختیار کریں گی؟ بچیاں دیندار کیوں بنیں گی؟ بچے چہروں پر داڑھیاں کیوں رکھیں گے؟ اگر ہم نے معیار دینداری کو بنایا ہوتا تو ہماری بچیاں دینداری کی طرف بڑھتی، قدم بڑھاتی۔ اگر ہم نے دیندار لڑکوں کو اختیار کرنا اور چننا شروع کیا ہوتا تو ہمارے نوجوان خوشی خوشی داڑھیاں رکھا کرتے اور یہ طے کرتے کہ جتنی اچھی اور خوبصورت داڑھی ہوگی رشتہ ہونے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ چونکہ ہم نے معیار بدل دیا ہے، ہم نے معیار بدل دیا ہے۔ بچوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بچوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پتے پشت ڈال دیا ہے، کلم کھلا صریح ان کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ اور کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اب گمراہی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ گمراہی سے نکلنے کا طریقہ میرے بزرگوں یہی ہے کہ ہم واپس آئیں اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف۔ جو باتیں اسلامی تعلیمات میں ہمیں دی گئی ہیں ان پر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ معاشرتی زندگی، خاص طور سے میرا وقت چونکہ جو مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، ورنہ ذہن میں یہ بات تھی کہ کچھ جملے، کچھ باتیں نظام طلاق کے متعلق بھی ذکر کی جائیں، اس لیے کہ طلاق کے تعلق سے بھی نوجوانوں میں بڑی غلط فہمیاں اور معاشرے کے اندر عجیب عجیب چیزیں ہیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے اور وہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، جو باتیں کہہ دی گئی ہیں وہی کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسلامی تعلیمات و ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بگاڑ اور جو خرابی آ گئی ہے اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔